النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا عنوان انتہائی اہمیت کا ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے مرکز عقیدت بھی ہے، کیونکہ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ایک عظیم ماں اور اس کے عظیم بیٹے کا کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گا. یہ ماں کون ہے اور یہ بیٹا کون ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کے موقع پر ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ دراصل ماں کی وفات اس رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہے، اور بیٹے کی وفات رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو ہے. تو یہ جمعہ درمیان میں ہے. اس جمعہ سے پہلے ماں کی وفات ہے اور اس جمعہ کے بعد بیٹے کی وفات ہے. ماں بھی بے مثال ہے اور بیٹا بھی بے مثال ہے. ماں وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کے گھر سے بیاہ کے لائے، اور بیٹا وہ ہے جس کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا. ماں کا نام عائشہ ہے اور بیٹے کا نام علی ہے. یہ آپس میں ماں اور بیٹا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں یہ ضابطہ بیان کر دیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کائنات کے لوگوں، میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے پیغمبر کی بیویاں، میرے نبی کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پیغمبر کی ہر ایک بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان کی ماں ہے۔ جیسے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اور آپ کی ماں ہے، ویسے ہی سیدہ صدیقہ کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم ساتھیو، جناب علی نے اس عقیدے اور نظریے کو کیسے بیان کیا؟ غور فرمائیے، میرے علی نے یہ بیان کیا کہ دنیا جہان کے لوگوں جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، ویسے ہی محمد مصطفیٰ کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے کسی مومن کا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد کرتے ہیں، ایک قتال، ایک لڑائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اتفاق سے یہ وہی لڑائی ہے جو جنگ جمل ہے، جس میں مقابل جماعت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اب وہ کیا غلط فہمی تھی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں جو نچوڑ کی بات ہے، آخری بات ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلبہ حاصل ہوا۔ جب یہ لڑائی ختم ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل قافلے والوں کا مال، اسباب سب واپس کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے اس جنگ میں شریک تھے، ان میں سے کثرت خوارج کی بھی تھی، خارجی لوگ وہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر دیا، کہتے اے علی، جنگ کے یہ ضابطے ہوتے ہیں کہ جو مقابل ہوتا ہے اس کا مال، اسباب بطور غنیمت کے فاتحین میں تقسیم ہوتا ہے۔ جنگ کا یہ قانون ہے کہ جو مقابل فوج کی عورتیں ہیں وہ فاتح فوج کی لونڈیاں بنا کرتی ہیں۔ آپ نے یہ کیسے کیا کہ یہ لڑائی جیتنے کے بعد آپ نے ان کا مال بھی واپس کر دیا اور آپ نے ان کی عورتوں کو قید بھی نہیں کیا؟ یہ اعتراض خارجی کرتے ہیں، دین و مذہب سے نکلے ہوئے لوگ، اور اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ میرے علی پر کرتے ہیں، سیدہ صدیقہ کے بیٹے پر کرتے ہیں، مصطفیٰ کے داماد پر کرتے ہیں۔ جب یہ اعتراض کیا سیدنا علی خاموش رہے، پھر اعتراض دہرایا گیا، میرے علی پھر خاموش ہیں۔ حضرات گرامی، جب بار بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان خارجیوں نے یہ اعتراض کیا تو میرے علی نے ایک سوال کیا، اور اس سوال کے بعد تمام خارجی خاموش ہو گئے۔ فرمایا ظالمو، تم کہتے ہو ان کے مال کو مال غنیمت بنانا چاہیے تھا، تم کہتے ہو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا چاہیے تھا، قید کرنا چاہیے تھا، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ بد نصیب اور بدبخت ایکم یاخذ عائشہ فی سہمہ، جو اپنے حصے میں عائشہ کو لیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہے کوئی تم میں سے؟ خارجی خجل ہو گئے، خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ماں اور بیٹے کا باہمی تنازع تھا،
माँ और बेटे की बाहमी गलत फहमी थी। इस जंग के वो रूल और कायदे नहीं हैं जो अहले ईमान की कुफार से जंग और लड़ाई हुआ करती है। अगर इसके वो कायदे और कानून होते तो फिर नाउजुबिल्लाह मुखालिफ की जो आगे लड़ने के लिए आए थे उनकी औरतों को लौंडियां बनाया जाता, तो कौन वो बदनसीब होता जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर लौंडी लेता। क्या मतलब है कि ऐसी जुर्रत, ऐसी सफाकी और ऐसी जुर्रत किसी मोमिन के अंदर हो ही नहीं सकती। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, आपने फरमाया उम्महातुहुम, क्योंकि सैयदा आयशा मोमिनों की माँ है। आयशा कौन है? मोमिनों की माँ है। कौन आयशा? मोमिनों की माँ आयशा। कौन आयशा? सैयदा फातिमा ज़हरा की माँ आयशा। कौन आयशा? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी आयशा। कौन आयशा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको परेशानी के आलम में फरमाया करते थे, कल्लिमीनी, ऐ आयशा मुझसे बातें कर, मेरी परेशानी दूर होती है। कौन आयशा? मुहद्दिसा कायनात अम्मी आयशा। कौन आयशा? सिद्दीका कायनात अम्मी आयशा। कौन आयशा? महबूबे कायनात अम्मी आयशा। कौन आयशा? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजे मोहतरमा। मेरे महबूब फरमाएं, फज़्लु आयशा अलन निसा का फज़्ल सरीद अला साइर ताम। लोगों, जिस तरह सरीद खाने को तमाम खानों पे फजीलत होती है, ऐसे ही आयशा को पूरी कायनात की औरतों पे अल्लाह ताला ने फजीलत दे दी है। कौन आयशा? मेरे पैगंबर के असहाब आयशा की बारी वाले दिन मेरे महबूब के पास तोहफे भेजा करते ताकि हमारे पैगंबर ज्यादा खुश हों। कौन? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अम्मी आयशा, जिसके दुपट्टे को मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र वाले दिन झंडा बना के लहराया। वो अम्मी आयशा जिसके घर को रब ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया। वो अम्मी आयशा जिसके बिस्तर पे मेरे महबूब के पास अल्लाह का सलाम भी आया करता था, कुरान भी आया करता था। वो अम्मी आयशा सिद्दीका। लोगों, जो हसनैन की नानी है वो अम्मी आयशा, जो अली की माँ है वो अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मोमिनों की माँ अम्मी आयशा, सैयदना हसनैन की नानी अम्मी आयशा। वो आयशा जिसके एजाज में रब मोहम्मद की उम्मत को तयम्मुम दे दे। वो अम्मी आयशा जिसकी सफाई में अल्लाह कुरान की 17 आयतें नाजिल कर दे। वो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रात गिरामी, याद रखिए, और ये जो मेरे उन्वान की आखिर होगी ना, आखिर में वहां पर आपने इस बात को याद रखना है। इसलिए मैं इब्तिदा में आपके सामने ये बात अर्ज कर दूं कि मैं आप दुनिया वाले वली, पीर, बुजुर्ग, शयूख, सहाबा निकाह करते हैं अपनी मर्जी के साथ, खानदान की मर्जी के साथ, माँ बाप की मर्जी के साथ। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा कायनात अम्मी आयशा से निकाह किया है, सिद्दीक की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि पैगंबर ने ये निकाह किया है रब की मर्जी से। आयशा इंतखाब रब का है, आयशा इंतखाब अल्लाह का है। अब कैसे? कुरान करीम का एक ज़ाब्ता सुन लीजिए। मालिक कायनात ने पहले ये ज़ाब्ता और उसके बाद हदीस मुबारक आपके सामने अर्ज करता हूं। मालिक कायनात ने ये ज़ाब्ता बयान कर दिया, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन। लोगों, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, वल खबीसून लिल खबीसात, और गंदे बंदे गंदी औरतों के लिए, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। हजरात गिरामी, अगर माँ आयशा की अजमत को समझना है
ماں عائشہ کے تقدس کو سمجھنا ہے، ماں عائشہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو اتنی بات ضرور سمجھ لینا، ماں عائشہ وہ ماں ہے جس کے شوہر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، میرے پیغمبر بھی پاک، اور پیغمبر کے لیے اللہ مالک کائنات نے جس عورت کا انتخاب کیا، جس بیوی کا انتخاب کیا، وہ بیوی بھی پاک۔ عائشہ انتخاب ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے صدیقہ کائنات کا انتخاب کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اُریتُکِ فی المنام، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 راتیں مسلسل اللہ مالک کائنات کا فرشتہ ایک سبز رنگ کے کپڑے میں ایک تصویر کو لپیٹ کے میرے پاس لے کے آتا رہا اور آ کے کہتا رہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تصویر دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر یہ شبیہ دیکھ لیں، اے نبی کائنات یہ صورت دیکھ لیں، اے امام کائنات اس صورت کو غور سے دیکھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے وہ صورت دیکھی، اے عائشہ وہ صورت تیری صورت تھی، وہ تصویر تیری تصویر تھی۔ جب میں نے تیری صورت اور تصویر کو دیکھا، اللہ مالک کائنات کے فرشتے نے فرمایا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہوگی، یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، یہ دنیا میں بھی آپ کا حرم ہوگی، یہ جنت میں بھی آپ کا حرم ہوگی، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی عقد میں ہوگی، یہ آخرت میں بھی آپ کی عقد کے اندر ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو خواب کے اندر پیغام دے رہے کہ عائشہ پاک ہے، عائشہ تزکیہ ہے، عائشہ طہارت والی، عائشہ ذکاوت والی، عائشہ نفاست والی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات پاکیزگی والی پاک امی عائشہ صدیقہ۔ عائشہ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ رب کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، جیسا مرد ہوتا ہے ویسے ہی اللہ مالک کائنات بیوی کا انتخاب کرتا ہے۔ کائنات کے لوگوں پورے جہان میں میرے محمد مصطفیٰ جیسا شوہر کوئی نہیں، پوری کائنات میں عائشہ جیسی بیوی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے انتخاب کر دیا۔ اب توجہ، اور یہ بات آپ نے بٹھا لینی ہے دل و دماغ کے اندر۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ وہ ہے جو انتخاب رب ذوالجلال کا ہے۔ میرے نبی نے عائشہ سے نکاح کیے، صدیق کی مرضی سے نہیں کیا، فاروق کی مرضی سے نہیں کیا، علی کی چاہت سے نہیں کیا، عثمان کی خواہش سے نہیں کیا، طلحہ زبیر کے مشورے سے نہیں کیا، انس و بلال کی رائے سے نہیں کیا، صحابہ کی رائے سے نہیں کیا۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر نے جب ماں عائشہ سے نکاح کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کی مرضی سے کیا ہے، اللہ کی چاہت سے کیا ہے، اللہ کے انتخاب سے کیا ہے۔ اور پھر میں کہنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، جیسے میرا رب پاک ہے ویسے اس کا انتخاب پاک ہے۔ جیسے رب کو غلطی نہیں لگتی ویسے انتخاب میں بھی غلطی نہیں لگتی۔ لوگوں جیسے میرے اللہ رب ذوالجلال کی ذات شکوک و شبہات سے پاک ہے، ویسے عائشہ کی ذات بھی گناہوں کے تصور سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتخاب اللہ کا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ، اور اس انتخاب کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ غور فرمائیے گا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعزازات مجھے عطا کی ہیں، کچھ اعزاز۔ کیا اعزاز ماں جی؟ فرمایا ایک اعزاز تو یہ ہے
पैगंबर किसी के घर में भी होते थे, किसी बीवी के घर में, आपके पास वही नहीं आया करती थी, क्योंकि मेरे महबूब की बाकी बीवियां बेवा होकर आई थी। फरमाती हैं अम्मी आयशा, जब रसूल पाक मेरे घर में होते थे सिर्फ वही नहीं आया करती थी, बल्कि इमाम कायनात फरमाया करते थे, फरमाया ऐ मेरी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हादा जिब्रील युक़रिउकी सलाम, ऐ आयशा सिद्दीका जिब्रील अमीन आए हैं, मुझे कुरान दे रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। हज़रात ग्रामी कौन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह मालिक कायनात ने मुझे ये एजाज भी अता फरमाया, जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, बारी भी मेरी थी, हुजरा भी मेरा था, सीना भी मेरा था, गोद भी मेरी थी। फरमाती है मालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये मेहरबानी और ये करम भी मेरे ऊपर किया, आखिरी वक्त में इलाहुल आलमीन ने मेरे और प्यारे पैगंबर के लुआब को आपस में मिला दिया। मेरे प्यारे पैगंबर आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हात इमाम कायनात के इसी दौरान अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर मेरे भाई नबी पाक के पास आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर के चेहरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि जनाब अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर मिसवाक कर रहे हैं। मुझे पता चल गया आमिना के लाल मिसवाक लेना चाहती हैं। मैंने मिसवाक लेकर सरवरे कौनैन को अता फरमाई। मेरे प्यारे पैगंबर ने इशारा किया, ऐ आयशा मेरी ऊपर कमजोरियां आ चुकी हैं, ये मिसवाक मैं चबा नहीं सकूंगा, मुझे नरम करके दो। मैंने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक को नरम करके दिया, चबा के दिया। वाह मेरे परवरदिगार, तूने आखिरी वक्त में मेरे और पैगंबर के लुआब को आपस में मिला दिया। इस कदर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। आप फरमाते हैं आयशा जब तू नाराज हो मुझे तब भी पता चल जाता है, जब तू राजी हो मुझे तब भी पता चल जाता है। फरमाया अल्लाह के पैगंबर वो कैसे? फरमाया ऐ आयशा जब तू राजी हो फिर कसम उठाती है तो यूं उठाती है, ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और ऐ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तुम मेरे ऊपर नाराज हो फिर तुम मेरा नाम छोड़ के यूं कसम उठाती है, ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम, मेरा नाम छोड़ देती है नाराजगी में। नाराजगी जब मियां बीवी की नचाती हो भी जाती है, और होती किस बात पे है ये नचाती, किस बात पे या गुस्सा किस बात पे, और फिर अल्लाह की वही आके वो गुस्से और मामलात को खत्म भी कर दिया करती थी। आइए गौर कीजिए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ना यहूद की औरतें, अहले किताब की औरतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास किस्म किस्म की नेमतें हैं, ज़ेवरात हैं, लिबास हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों में तो एक एक महीना कई बार आग भी नहीं जला करती, खाना नहीं पका करता। ऐ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो तंगी के दौर हुआ करते थे, अब तो अल्लाह मालिक कायनात ने करम फरमा दिया है। इमाम कायनात अब तंगी कोई नहीं है। अगर आप भी हमारा राशन बढ़ा दें, खर्चा बढ़ा दें, जो आपके पास माल आता है इमाम कायनात सारा तकसीम न किया करें, कुछ हमारे ऊपर भी खर्च कर दे, कुछ जेवरात बनवा दें। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात के ऊपर आपको नाराजगी आ गई कि मेरी अज़वाज मुतहहरात ने मुझसे लिबास के, नई पोशाकों के और ज़ेवरात के मुतालबे क्यों किए। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी फरमाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक महीना अपनी बीवियों से नाराजगी फरमाकर बाला खाने पर चले गए। मेरे पैगंबर ने बाइकाट कर दिया। आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम नहीं करते, मुलाकात नहीं करते अपनी अज़वाज मुतहहरात से। लोगों के अंदर ये
یہ بات پھیل گئی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں، جبکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاقیں نہیں دی تھی، بس آپ نے ناراضگی فرمائی تھی کہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ زیورات کا کیوں کیا ہے، لوگوں کو یہ اعتراض نہ کریں کہ آمنہ کے لال سے مطالبہ کیوں کیا ہے، جو اچھی عورت ہوتی ہے وہ مطالبہ اپنے شوہر سے کیا کرتی ہے۔ میرے پیغمبر پوری کائنات کے امام اور نبی ہیں، لیکن یاد رکھیے ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں۔ نفقہ گھر کا بات تو کرنی ہے نا، کی ناراضگی۔ 1 مہینے کے بعد اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر پہ قرآن کریم اتارا اور وہ آیات لے کر میرے نبی روانہ ہوئے۔ اللہ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے یہ آیتیں اپنی ازواج مطہرات کو سنائے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے پیغمبر اعلان کیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، فرمائیے اے میری ازواج مطہرات، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، زیورات چاہیے، نئی نئی پوشاکیں چاہیے، میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن پھر اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا، طلاقیں دے دوں گا۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اس کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بہترین اجر عطا کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پیغام دیا، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے 2 چیزوں میں سے ایک ملے گی، 2 چیزوں میں سے ایک ملے گی۔ ایک کیا؟ اگر دنیا، زیور، زینت، نئی نئی لباس یہ سب چاہیے تو محمد کا گھر نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا حرم نہیں ملے گا، نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں ملے گا، یہ مل جائے گا۔ اور اگر تمہیں میرا محمد چاہیے، اگر میرا نبی چاہیے، اگر میرا پیغمبر چاہیے، پھر 2 مہینے تمہارے گھر میں آگ نہیں جلا کرے گی، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ اب یہ بات سن تو لی آپ نے، سمجھ آئی؟ سن لی لیکن سمجھی نہیں۔ یہ سمجھ تب آئے گی ایک دن گھر میں کھانا نہ بنائیں، گھر میں راشن نہ لے کے دیں، ایک آدھ دن گھر میں کوئی چیز نہ لے کے دیں، پھر سمجھ آئے گی کہ لے کے نہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ لیٹ کر دیں، تاخیر کر دیں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، لیٹ نہیں، تاخیر نہیں، 2 مہینے آگ ہی نہیں جلا کرتی۔ صدیقہ کائنات نے فرمایا ہم پانی یا چند کھجوریں ان پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے، میرے نبی یہ آیات لے کر سب سے پہلے پتہ ہے کدھر گئے ہیں؟ ماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سید عائشہ کے پاس میرے پیغمبر یہ آیات سنائیں اور فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر آئی ہے، لیکن تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ابا جی سے مشورہ کر لینا، صدیق سے مشورہ کر لینا۔ یہاں پر مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ممکن ہے عائشہ کی عمر تھوڑی ہے نا، تو تھوڑی عمر کی وجہ سے جلد بازی میں زیورات کا انتخاب نہ کر لے، کیونکہ تھوڑی عمر کی بچیوں کو زیورات میں، پوشاکوں میں، لباس میں دلچسپی ہوتی ہے، کہیں زیورات کا انتخاب نہ کر لے۔ اگر مشورہ صدیق سے کیا، صدیق محمد کو چھوڑنے کا مشورہ کبھی نہیں دے گا، کیونکہ صدیق تو ہے ہی میرا، صدیق تو ہے ہی میرا، وہ کب مشورہ دے گا میرا گھر چھوڑنے کا۔ لیکن امی عائشہ پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی افیکا استشیر ابویہ،
میرے پیغمبر انتخاب آپ کا کرنا ہو، معاملہ آپ کا ہو، میں مشورہ اپنے ابا جی سے کروں، اس میں مشورے والی کون سی بات ہے؟ میرا فیصلہ سنیے، بل اختار اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، مجھے سونا نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، جاگیر نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، پوشاکیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر 2 مہینے بھوکی رہ کر گزارا کر لوں گی، محمد کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہوگا، مصطفیٰ کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہوگا۔ اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر، مجھے رب چاہیے، رسول چاہیے، آخرت چاہیے، جنت چاہیے۔ آپ خوش ہو گئے، میرے نبی خوش ہو کر آگے جانے لگے۔ ماں نے بلا لیا، ماں جی عائشہ فرمانے لگی اللہ کے نبی آپ باقی بیویوں سے بھی پوچھیں گے، لیکن ایک مہربانی کرنا، میرا جواب کسی کو بتانا نہیں کہ نقل نہ آ جائے، میرا جواب کسی کو بتانا نہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ خود بتاؤں گا نہیں، کسی نے پوچھ لیا تو چھپاؤں گا نہیں، چھپاؤں گا نہیں۔ پھر تمام ازواج کا یہی جواب، جب یہ جواب آیا نا 3 چیزیں تھیں، دنیا، زیب و زینت، دنیا کی عیش و عشرت یہ چاہیے تو پھر مصطفیٰ کا گھر چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ 3 چیزیں اگر چاہیے، اللہ، رسول اور آخرت کا گھر، تو پھر تنگی برداشت کرنی پڑے گی۔ ازواج مطہرات نے 3 چیزوں کا انتخاب کیا، 3 چیزوں کا، اللہ، رسول، آخرت کا گھر۔ اللہ نے بدلے میں 3 اعزاز عطا کر دی، 3 اعزاز۔ پہلا اعزاز مالک کائنات نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہاری جیسی کائنات کے اندر کوئی عورت ہے ہی نہیں، لستن کاحد النساء، تم بے مثال ہو۔ دوسرا اعزاز مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لک النساء من بعد، اے میرے پیغمبر آپ کے نکاح میں جو عورتیں آ چکی سو آ چکی، آج کے بعد کسی اور عورت سے آپ نے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ میں رب نہیں چاہتا کوئی اور عورت اب ان کی برابری کر سکے۔ حضرات گرامی تیسرا اعزاز مالک کائنات نے عطا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کائنات کے لوگوں، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مومن آباد ہوگا، میرے پیغمبر کی بیویاں اس کی ماں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا اعزاز عطا کر دیا۔ لوگوں غور کیجئے، جس عورت کی جتنی مثال، جتنی عظمت، جتنی رفعت، جتنی بلندی ہوتی ہے، اس پہ آزمائشیں بھی اتنی ہی آیا کرتی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تمام ازواج مطہرات سے زیادہ پیار ماں عائشہ کے ساتھ، لوگوں اسی طرح ان پہ آزمائشیں بھی اتنی ہی شدید اور سخت آئیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس طرح سابقہ امتوں کے اندر جناب یوسف پہ تہمت لگی، اس تہمت کے نتیجے میں اللہ مالک کائنات نے میرے یوسف کے مقام کو بلند کر دیا۔ حضرت مریم پر الزام لگا، رب ذوالجلال نے مریم کی پاکیزگی رفتیں اور بلند کر دی۔ اسی طرح ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں بھی وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا جب اللہ کے انتخاب کے اوپر بھی تہمت لگ گئی، الزام لگ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام جب بھی کسی غزوے میں جاتے، سفر پہ جاتے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی فرماتے، قرے کے اندر جس بیوی کا نام آتا میرے محبوب اسے اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے۔ آج میرے پیارے پیغمبر بنو مستلق غزوہ پر جا رہے ہیں، قرآن کے اندر نام نکلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ میرے پیارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے. امی عائشہ صدیقہ سفر پہ جا رہی ہیں, اپنی بہن اسما سے انہوں نے ایک ہار مانگا سفر پہ جانے کے لیے. ماں اسما نے ہار عطا کیا, ماں عائشہ نے پہن لیا, زیب تن کر لیا, روانہ ہو گئی. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک جگہ پہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. لوگوں وہاں پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے گئیں. وہاں پر رات کی تاریکی میں ہار گم ہو گیا. جب صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے ٹھکانے پر اپنے اونٹ کے پاس پہنچی ہیں, ہار نہیں ہے گلے میں, پریشان ہو گئی. ہار اگرچہ زیور تو معمولی ہے لیکن مانگا ہوا ہار ہے, اپنا ہوتا نقصان برداشت ہو جاتا. میں کیا جواب دوں گی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صدیقہ کائنات ہار تلاش کرنے چلی گئی ہیں. وہاں پر کچھ لیٹ ہو گئی, تاخیر ہو گئی, پیچھے سے قافلہ چلا گیا. صدیقہ کائنات جب واپس آئیں, قافلہ چلا گیا. قافلے کو دیکھ کے اتنا ہی پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی چادر لے کر اسی مقام پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگ جاتی ہیں, لیٹ جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کے پیچھے ایک نوجوان کو رکھا ہوا تھا تاکہ قافلے کی کوئی چیز رہ جائے, گم ہو جائے, تم اٹھاتے لانا. میرے نبی کے اس جوان کا نام حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ آئے اس مقام پر پہنچے جہاں پر صدیقہ کائنات ہیں. انہوں نے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. پردے سے پہلے, پردے کا حکم اترنے سے پہلے دیکھ چکے تھے, لیکن اب محسوس کر لیا کہ یہ تو ماں عائشہ صدیقہ ہیں. دیکھ کے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پاس اونٹ ہے, اونٹ کو بٹھا دیتی ہیں. حضرت صفوان بن معطل السلمی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اندر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں. وہ اونٹ کو لے کے چل پڑتے ہیں, روانہ ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگلے دن دوپہر کے آرام کے وقت حضرت صفوان بن معطل السلمی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا لشکر آرام کر رہا ہے. لوگوں اس غزوے کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ کئی منافقین بھی شریک تھے. عبداللہ بن ابی منافق بھی شامل تھا. انہوں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے اس موقع کو بڑا غنیمت جانا, تہمت لگا دی, الزام لگا دیا کہ دیکھو یہ جناب تنہائی کے اندر حضرت صفوان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آ رہے ہیں. تہمت لگا دی, الزام لگا دیا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچائی, قافلہ مدینے پہنچایا, میرے پیغمبر بھی مدینے پہنچائے. ایک رات صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کے وقت میں حاجت کے لیے مصطح کی ماں کے ساتھ اپنے حجرے سے باہر نکلی. راستے میں اس کی چادر اٹکی ہے تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے منہ سے یہ بددعا نکلی, تعیسا مصطح, کاش کہ مصطح ہلاک ہو جاتا, ہلاک ہو جائے مصطح. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اے مصطح کی ماں, میرے پیغمبر کا وہ صحابی ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا, تم اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو؟ فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں مصطح کیا باتیں کر رہے؟ فرمایا مجھے تو معلوم نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے تب پتا چلا جب مصطح کی ماں نے مجھے بتایا کہ جو سازش عبداللہ بن ابی نے بنی ہے اس کی سازش میں پیغمبر کے صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند باتیں تیری شان کے خلاف کر رہے ہیں. فرماتی ہے میں نے یہ سنی, میں ہکا بکا رہ گئی. میں آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی. تب مجھے خیال آیا, میں نے سوچنا شروع کیا کہ شاید یہی وجہ ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مجھ سے بدلا لگتا ہے. اب وہ محبتیں نہیں ہیں, وہ پیار نہیں ہے, میرے پیغمبر کی وہ توجہ نہیں ہے. پہلے تو میرے پیارے پیغمبر آیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے عائشہ مجھ سے کلام کرو. اب میرے پیغمبر میں کلام کروں بھی تو مختصر جواب دیتی ہیں. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے, جہاں سے میں
खाती वहां से पैगंबर खाते, जहां से मैं पीती बर्तन की उसी जगह पर मुंह रख के मेरे प्यारे पैगंबर पिया करते। लेकिन अब तो मेरे प्यारे पैगंबर ना मेरे साथ खाती हैं न पीती हैं। नबी पाक का रवैया बदल चुका है मेरे साथ। माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं फिर कुछ फुर्सत पाकर अपनी माँ के पास गई। मैंने माँ से पूछा, मेरी माँ जी है उम्मे रोमान, मेरे मुतालिक मदीना में ये बातें हो रही हैं। फरमाया हाँ हो रही हैं, लेकिन मेरी बेटी परेशान न हो। जिस बीवी को उसके शौहर की तरफ से तवज्जो ज्यादा मिले, मोहब्बत ज्यादा मिले, उस पे ऐसी आजमाइशियां जाया करती हैं, तुम परेशान न हो। मैं फिर आमिना के लाल के घर वापस आ गई। जब देखा कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मेरे साथ बढ़ती जा रही है, मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की, अल्लाह के पैगंबर अगर आप मुझे इजाजत दें मैं अपने मेके चली जाऊं, मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाने लगे, अलहिकी भी अहलिक, ऐ आयशा चली जाओ, मेके सिद्दीक के घर चली जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। आयशा फरमाती हैं, आज मैं पैगंबर का ये जवाब सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जब पहले मैं आमिना के लाल को फरमाया करती, अल्लाह के पैगंबर में मेके चली जाऊं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं आयशा हम मिलके चलते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते, सिद्दीक के घर मिलके चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं आयशा चली जाओ। मैं आ गई अपने अब्बा जी के घर, लेकिन ना अब्बा जी कलाम करते हैं ना मेरी माँ कलाम करती है। मैं कहती हूँ मेरे अब्बा जी है मेरी माँ जी, जरा जवाब तो दो मेरी सफाई में मोहम्मद मुस्तफा को। फरमाती है आयशा, अगर शौहर आपका कोई और होता हम जवाब देते, लेकिन उसे कैसे जवाब दे जिसकी अजमत में रब का कुरान यूं कहते कि वन नजमी इज़ा गवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उधर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियां, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घर की लौंडी से पूछती हैं, तूने आयशा को कैसे पाया? कह लगी मैंने तो आयशा को इतना पाया कि आयशा के अंदर मैंने एक ही कमी देखी है, आटा गूंथ के रखा करती थी, बकरियां कर आटा खा जाया करती थी, आयशा को पता नहीं चलता था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं साफ बात करो। फरमाती अल्लाह के पैगंबर साफ बात ये है, जैसे सुनार अपने खरे सोने को जानता है वैसे मैं आयशा को जानती हूँ। जैसे खरे सोने के अंदर कोई नकस और कमी नहीं होती, वैसे आयशा के अंदर कोई नकस और कमी नहीं। उधर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ के अपने सहाबा किराम से तज़किरे करते हैं, लोगों देखो ना अब्दुल्ला बिन उबई की खबासतें, दुश्मनी इस हद तक बढ़ा दी है उसने, आज मेरे घर मेरी इज्जत मेरी बीवी की इज्जत महफूज नहीं, उसके मुताल्लिक भी बहुतान इल्जाम लगा रहे। प्यारे पैगंबर के कुछ साथी कहने लगे अल्लाह के नबी इजाजत दे दें हम उसकी गर्दन उड़ा दें। मेरे प्यारे पैगंबर ने इजाजत नहीं दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा के बेटे सैयदना अली अल मुर्तज़ा से पूछते हैं, ए अली मेरी आयशा के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाया अल्लाह के पैगंबर आप परेशान क्यों होते हो? अगर आपका दिल मुतमईन नहीं आप तलाक दे दें, अल्लाह मालिक के कायनात और बीवियां आपको अता कर देगा। मेरे प्यारे पैगंबर परेशानी के आलम में नबी पाक सहाबा के मजमे में बैठे हुए, इतने में जूतों पे बैठे हुए सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे अल्लाह के पैगंबर शक कोई नहीं है वही आप पे आती है, लेकिन अगर इजाजत दे तो एक सवाल करना चाहता हूँ, उस सवाल के अंदर इमाम कायनात उमर का जवाब भी होगा। जी उमर सवाल करो। फरमाया अल्लाह के पैगंबर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, सैयदा आयशा के साथ आपका निकाह हुआ? उमर बिल्कुल हुआ। अल्लाह के पैगंबर मैं ये पूछता हूँ ये किसकी मर्जी से हुआ? तवज्जो है, मैंने कहा था एक बात आपने याद रखनी, अब उस बात की मैं आपको नतीजा देने लगा हूं। फरमाया अल्लाह के पैगंबर ये किसकी मर्जी से किया? फरमाया अल्लाह के नबी सिद्दीक की मर्जी से किया? नहीं। फारूक की मर्जी से किया? नहीं। उस्मान की मर्जी से किया? ऐ उमर नहीं। अली की मर्जी से किया? ऐ उमर नहीं। तलहा जुबैर की मर्जी से किया? फरमाया ऐ उमर नहीं। उमर पूछना चाहते अल्लाह के पैगंबर आप
आपने सैयदा आयशा से निकाह किसकी मर्जी से किया? फरमाया निकाह तो मैंने अल्लाह की मर्जी से किया। फरमाया अल्लाह के पैगंबर सुबहानक हाजा बहुतान अजीम। फिर उमर कहते कि ये बहुत बड़ा बहुतान है, क्योंकि जैसे रब के अंदर कोई नक़स और ऐब नहीं, वैसे रब के इंतखाब में भी कोई नक़स और ऐब नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश है। क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की बात पे फैसला नहीं सुनाना चाहते, अर्श वाले रहमान की बात पे फैसला सुनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर इस मजमे से उठकर अब आगे हजरत सिद्दीक़ अकबर के घर में माँ जी आयशा फरमाती हैं, मुझे नींद जब तक ये बहुतान लगा, महीने से ऊपर दिन गुजर गए, मुझे नींद नहीं आई, मैंने खाना नहीं खाया, कोई चीज कोई लुकमा खाने का मेरे हलक के अंदर न जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज, मैं तो एक लकड़ी की तरह चारपाई के साथ चिपक चुकी हूँ, बीमारी के साथ, बुखार के साथ। नबी पाक तशरीफ लाए सैयदना सिद्दीक के घर में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके मेरी चारपाई पर बैठ गए, लेकिन नबी कायनात ने चेहरा मेरी तरफ नहीं किया, मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए। मुझे फरमाते अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ आयशा इन अलममति बिज़ंबिन फस्तगफिरी मिनल्लाहि ताला, ऐ मेरी आयशा अगर तुझसे कोई गलती हो गई है अपने अल्लाह से माफी मांग लो, रब तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर मैंने अपने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी मेरी तरफ से जवाब दीजिए। अब्बा जी भी खामोश है। मैंने कहा अम्मी जान मेरी तरफ से पैगंबर कायनात को जवाब दीजिए। मेरी माँ भी खामोश है। जब ये सारे खामोश हैं, मैंने कहा ऐ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गलती का एतराफ कर लूं, तुम सारे बोलोगे आयशा ठीक कह रही है, हालांकि मैंने गलती की कोई नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी सफाई पेश करूं तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे। फरमाती है माँ आयशा सिद्दीका, ऐ नबी कायनात ये तो आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर ये बात मुझे दुनिया का कोई और बंदा करता मैं अपना हाथ मार कर आंखें खींच लेती। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इतना ही कह सकती हूँ जितना हजरत यूसुफ के बाप जनाब याकूब ने कहा था कि फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून, मैं सब्र करती हूँ, मेरा अल्लाह ही मेरी मदद फरमाएगा। सिद्दीक़ा कायनात इरशाद फरमाती हैं, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आलम में बैठे हुए, मैंने देखा मेरे पैगंबर पे वही की कैफियत तारी हो चुकी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर पसीना मोतियों की तरह टपक रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत खत्म हुई। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अबशिरी या आयश, अबशिरी या आयश, अबशिरी या आयश। 40 दिन तकलीफें बर्दाश्त करने वाली, 40 दिन बुखार और लर्जे में रहने वाली, 40 दिन लोगों की तोहमतें सुनने वाली, 40 दिन लोगों के इल्जामात सुनने वाली। ऐ आयशा खुश हो जाओ, ऐ आयशा खुश हो जाओ, ऐ आयशा खुश हो जाओ। मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर वो कैसे? फरमाया रब ने तेरी सफाई में कुरान उतार दिया है, और एक आयत नहीं 17 आयतें उतार दी हैं। एक आयत नहीं कितनी? 17 आयतें उतारी हैं, 17 आयतें। और वो 17 आयतें एक एक आयत के अंदर पूरा एक एक समंदर है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं मालिक कायनात का बयान करदा वो मुकाम जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक पहले ज़ाब्ता बयान किया, फरमाया आयशा पर तोहमत लगाने से पहले तुमने रब का ये ज़ाब्ता क्यों नहीं गौर किया? अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। ओ कायनात के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक बंदों के लिए पाक औरतों का इंतखाब करता है। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपने पैगंबर के बिस्तर पे ऐसी औरत लाता जो पाक ना होती? जैसे मेरे पैगंबर पाक हैं, जैसे पैगंबर का बिस्तर पाक है, वैसे पैगंबर के बिस्तर पे सोने वाली आयशा भी पाक है। और अल्लाह मालिक कायनात ने फरमाया उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून, मेरी आयशा पर, मेरे पैगंबर के सहाबी पर जो भी तोहमत और इल्जाम लगाया जाता है, उलाइका मुबर्रऊन, आयशा बरी है, आयशा
عائشہ بری ہے، فرمایا اولئک مبرؤون، عائشہ بری ہے، اور کہیں میرے مالک نے یوں فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ دنیا کے لوگوں، میرے نبی کے یاروں، جب تم نے یہ بہتان سنا، جب یہ الزام سنا، سننے کے بعد فوری کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک؟ توجہ کیجئے، اس جملے کی لذت پہ غور کیجئے۔ اے اللہ، بات عائشہ کی ہے، کلام عائشہ کا ہے، الزام عائشہ پہ ہے، تو کہتا ہے سبحانکا، تم میری پاکیزگی بیان کرتے، رب کی پاکیزگی بیان کرتے، میرے اللہ کیا مطلب؟ فرمایا مطلب اس کا یہ ہے، عائشہ انتخاب رب کا تھا، چناؤ رب کا تھا، نظر رب کی تھی، لے کے رب آیا تھا، پیغمبر کو رب نے دی تھی، تم کہتے ہیں سبحانکا، اے اللہ جیسے تیری ذات پاک ہے ویسے ہی تیرا انتخاب پاک ہے، سبحانک، تم یہ کہتے اور کہتے ہیں ہذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان۔ حضرات اکرام، یہ آیات ماجی عائشہ کی عظمت، یہ بہت طویل عنوان، لیکن میرے قاری جی اپنی پیاری کلام میں اس کو یوں مختصر کیا کرتے تھے کہ کون ماں عائشہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن لبوں پہ ادب سے تیرا نام آیا، تیرے دوپٹے کو پیغمبر نے جھنڈا بنا کے لہرایا، اور تیرا حجرام امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ایک یہی ٹکڑا ہے عرض جنت کا، تیرا حجرہ ہے جس سے سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے، معاشقین اٹھیں گے، میرے پیغمبر اکیلے نہیں اٹھیں گے، صدیق و فاروق بھی اٹھیں گے۔ یہ حجرہ ماں عائشہ کا ہے، یہ مقام ماں عائشہ کا ہے، یہ پلاٹ ماں عائشہ کا ہے۔ یہ پلاٹ کس کا ہے؟ اچھی بولو، ماں عائشہ کا ہے۔ کون؟ جس کو میرے نبی نے کہا تھا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے میرے حجرے تک درمیان کا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ پلاٹ ماں عائشہ کا ہے، یہ گھر ماں عائشہ کا ہے، جہاں پیغمبر آرام فرمایا کرتے تھے، آرام فرما ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے قرآن اور پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں ماں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، اور بیٹے کا تذکرہ وہ بھی طویل ہے، وہ انشاءاللہ عید کے بعد کسی جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور وہ بیٹا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم وفات 21 رمضان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔